السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ صلح حدیبیہ کیا تھی اور اس کی کیا شرائط تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سننے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا کیا رد عمل تھا، یہ سب باتیں ہم آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، خندق کی جنگ جیتنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مکہ والوں نے ان کا راستہ روک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایلچی کو کہا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب وہ ایلچی واپس گیا اور مکہ والوں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے لڑنا ناممکن ہے، ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے، لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ ناظرین، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم جاؤ اور ان سے بات کرو، تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی بھی رشتہ دار اتنا مضبوط نہیں ہے جو مکہ میں میری حفاظت کر سکے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدی سے تھا، جو کہ قریش میں سے ہی تھا، لیکن اتنا مضبوط خاندان نہیں تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ عثمان کو بھیجیں، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، جو کہ قریش کا سب سے مضبوط اور مالدار گھرانہ تھا۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مذاکرات کرنے مکہ چلے گئے، لیکن اس میں ان کے کافی دن گزر گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اس زمانے میں ایلچی کو قتل کرنے کا مطلب اعلان جنگ تھا۔ اس افواہ کی وجہ سے سارے صحابہ جمع ہوئے اور ایک درخت کے نیچے، جس کا نام رضوان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی کہ ہم سب مر جائیں گے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ ناظرین، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے، لیکن جب مکہ والوں کو خبر ملی کہ اب یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو آخر کار انہوں نے معاہدے کا فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا، جس کی شرائط یہ تھی کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ تیسری اور آخری شرط یہ تھی کہ اگر مدینہ سے کوئی آدمی مکہ اسلام چھوڑ کر جائے تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ آ جائے اسلام قبول کر کے تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ ناظرین، کسی بھی صحابی کو یہ معاہدہ پسند نہیں آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے صحابیوں کی رائے چھوڑ کر اس معاہدے پر مہر لگا دی۔ جو بندہ مکہ کی طرف سے معاہدہ کر رہا تھا، معاہدہ ہو جانے کے بعد اس کا خود کا بیٹا مکہ سے بھاگ کر اسلام قبول کر کے یہاں پہنچ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کافی لوگ ایسے آنے لگے اور سب کو واپس بھیجا گیا۔ ایک دفعہ ایک عورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینے آئی، لیکن اس عورت کو واپس نہیں کیا گیا، کیونکہ مکہ والوں نے معاہدے میں ایک غلطی کی تھی، اور اس معاہدے میں لکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی مکے سے مدینہ آئے تو اسے واپس کیا جائے گا۔ عورت کا تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، اور اس طرح کوئی آدمی اگر اسلام قبول کر کے مدینہ آئے تو اسے واپس کر دیا جاتا تھا، لیکن ناظرین اگر کوئی عورت آئے تو اسے رہنے دیا جاتا تھا۔ ایسا نظام چلتا رہا۔ آخر کار ایک شخص ابو بصیر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی واپس کر دیا، لیکن وہ کسی طرح وہاں سے بھاگ کر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقے میں رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ مکہ مدینہ جاتے رہے اور مدینہ سے انہیں واپس بھیج دیا جاتا، لیکن وہ مکہ جانے کے بجائے ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگتے، اور آہستہ آہستہ ایک پورا قبیلہ آباد ہو گیا، اور ان کا یہ قبیلہ مکہ اور شام کے درمیان جو تجارت کا راستہ تھا بالکل اس کے ساتھ آباد تھا۔ ناظرین، اب انہوں نے آہستہ آہستہ مکے والوں سے اپنا بدلہ لینا شروع کیا، اور اس ابو بصیر کے قبیلے کی وجہ سے مکے والوں کی تجارت میں کافی نقصان ہونے لگا۔ آخر کار مکہ والوں نے اس معاہدے کا تیسرا نقطہ نکال دیا اور کہا کہ اس کو اب ختم کر دو۔ آج سے اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ جائے تو اسے مدینہ میں ہی رہنے دیا جائے، اور آہستہ آہستہ یہ معاہدہ ان کے گلے میں پھنسنے لگا۔ معاہدے کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ 10 سال تک کوئی بھی لڑائی نہیں ہوگی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عرب سے باہر جو دنیا کے باقی حکمران تھے ان کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔
اب ایک خط حبشہ کے بادشاہ کو بھیجا، دوسرا روم کے بادشاہ کو اور تیسرا ایران کے بادشاہ خسرو کو بھیجا۔ اب حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو کہ عیسائی تھا، اس نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن روم کے بادشاہ کو یہ بات بہت عجیب لگی اور اس نے اپنی سلطنت میں موجود کچھ قریشیوں کو بلایا جس میں ابو سفیان بھی شامل تھے۔ تو ابو سفیان کچھ عربیوں کے ساتھ محل میں پیش ہوئے اور ان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے بارے میں بتایا۔ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے بارے میں سن کر بادشاہ نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن وہ تم عربیوں میں سے ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ اب ابو سفیان نے وہاں سے باہر نکل کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلطنت روم کا بادشاہ بھی گھبرانے لگا ہے۔ ناظرین، ایران کے بادشاہ جو کہ ایک پارسی تھا، آگ کی عبادت کرنے والا تھا، اس نے دعوت اسلام کے بارے میں سنا تو اس نے عرب سے آنے والے ایلچی سے کہا کہ تم صحرا میں رہنے والے لوگ مجھے سکھاؤ گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اس خط کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ اور اس نے 2 لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے بھیجا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس کے اپنے بیٹے نے اس کو جان سے مار دیا۔ جیسے ہی 2 لوگ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ جس بادشاہ نے تمہیں مجھے مارنے کا حکم دیا ہے اس کے اپنے بیٹے نے ہی اس کو مار دیا ہے۔ وہ یہ سن کر حیران ہوئے اور واپس چلے گئے۔ ناظرین، اس طرح صلح حدیبیہ کی وجہ سے اسلام کا نام آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔